السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے لمحات اور موقع عطا فرمائے کہ ہم اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سن سکے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کہ اب تک ہم نے اس کے پہلے سیشنز میں کیا دیکھا کہ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانیوں پہ غور کیا کرتے تھے، کیسے پورا وقت پورا مہینہ کتنے عرصوں تک کے لیے غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے نا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنا وقت نکال کر تنہائی میں کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے نا۔ کہ دیکھو یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، یہ زندگی بہت مختصر سی ہے۔ کل قبر میں انسان اس بات پر حسرت کرتا رہ جائے گا کہ کاش میں بھی اللہ کو تنہائی میں یاد کرنے والی بن جاتی، کہ کاش میں بھی اللہ کو تنہائی میں عبادت کرنے والی بن جاتی، کاش میں بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں لگ جاتی، کہ کاش میں بھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا نشانیوں پہ غور کرنے والی بن جاتی ہے نا۔ تو اللہ اس کاش کو بس یہ حسرت نہ رہ جائے، اللہ کرے ہم اس زندگی میں یہ سارا کچھ معاملہ ہم ایک لمحہ اس وقت پہ گزارتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے انشاءاللہ عز و جل، ہے نا۔ بہت مبارک واقعہ ہم نے اس کے پہلے سنا کہ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا اور کیسے انہوں نے ان کو سلام پیش کیا، اس کے بعد کہا کہ پڑھو، اس کے بعد کا واقعہ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی وحی نازل ہوئی، کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بنی، کیسے وہ تھرتھرا اٹھتے ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد گھر آ کر سارا کچھ واقعہ، یہ سارا کچھ معاملہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہے کہ مبارک ہو آپ کو، بشارت ہو کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ دیکھو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کوالٹیز، وہ نشانیاں دیکھی ہوئی تھی نا، کہ ان کے چچا زاد بھائی جو تھے کہ ورقہ بن نوفل، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ وہ عالم جو ورقہ بن نوفل تھے وہ کون تھے؟ وہ اس زمانے کے عالم تھے، وہ کچھ کتابوں کے جاننے والے تھے، وہ تورات، زبور اور انجیل کے جاننے والے تھے، وہ خود بھی کتابیں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ ساری کچھ نشانیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کی تھی نا، کہ ایک نبی آنے والے ہیں ہماری امت میں سے، ان نبی کا یہ پوری کائنات کو شدت سے انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیسے ان کی کوالٹیز انہوں نے کہی تھی کہ وہ صادق ہوں گے، وہ امین ہوں گے، وہ خوبصورت ہوں گے، وہ سچے ہوں گے، وہ امانت دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رحم دل ہوں گے، وہ پاک باز ہوں گے، ان کی پیشانی پہ نورانیت نور نبوت چمک رہی ہوگی نا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سارا کچھ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوالٹیز ان میں دیکھی تھی نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب یہ سارا واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی ہے، اس پر یقین کرتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے؟ فوراً ایمان لے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی خاتون کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے نا، ان کے پاس لے آ گئی۔ اور یہ بڑے ہی اس دور کے بڑے ہی عالم نصرانی تھے وہ، اور وہ جو بت پرستی سے بہت کنارہ کش دور رہتے تھے، بیزار آ گئے تھے وہ دیکھتے ہوئے کہ مکے کے لوگ بت پرستی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی بھی انہوں نے غیر اللہ کے پاس غیر اللہ کے نام پہ جو کھانا پکتا تھا، وہ جو بت کو چڑھاوا چڑھاتے تھے، اللہ اکبر، تو انہوں نے کبھی بھی وہ کھانا نہیں کھایا۔ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ بہت پختہ ایمان رکھنے والے، پختہ علم رکھنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔
اب کیا ہوتا ہے، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے پاس لے کر آتی ہے نا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہوتی ہے اس وقت. ہاں، تو دیکھو کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے جاتی ہے، اور وہ دیکھو اس لیے نہیں لے کے جاتی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شک تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرما رہے ہیں یا غلط فرما رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اس لیے لے جاتی ہے تاکہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا تشفی ہو جائے کہ وہ نا بے چین ہو گئے تھے، وہ پریشان ہو گئے تھے نا، کہ نزول وحی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا ایک خاص ایک دہشت طاری ہو چکی تھی نا، تو ان کو سکون حاصل ہو، ان کا یہ جو ڈر ہے وہ سکون میں تبدیل ہو جائے، اس لیے وہ کیا کرتی ہے، ان کے چچا زاد بھائی جو پختہ علم رکھتے ہو ان کے پاس ان کو لے کر جاتی ہے، بلکہ اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی شک تھا. اللہ اکبر، ہے نا، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بلکہ نکاح ہی اس لیے کرتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نا وہ ان کی غیبی کرامات کو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے نا، اور انہیں امید تھا، مطلب وہ انہیں پتا تھا، انہیں امید تھی کہیں نہ کہیں کہ یہ جو نشانیاں انہوں نے آخری نبی کے بارے میں سنی ہے، وہ سارا کچھ جو ان کے چچا زاد بھائی نے انہیں بتایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان نشانیوں پر کھرے اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے انہیں، اسی لیے انہوں نے ان سے نکاح کیا تھا. سبحان اللہ. دیکھو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا حضرت ورقہ بن نوفل یہ سارا کچھ معاملہ سنتے ہیں جب ان سے، ہے نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ کیسے غار حرا میں وہ عبادت کر رہے تھے، اور کیسے اچانک ایک فرشتہ آئے اور کیسے انہیں کہا کہ پڑھو، کیسے 2 سے 3 مرتبہ ان کو، مطلب جب انہوں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا تو وہ کیسا واقعہ پیش آیا، پھر کیسی وحی انہوں نے پڑھایا اور کیسی پہلی وحی نازل ہوئی. جب یہ سارا کچھ واقعہ انہوں نے سنا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں کیسا، مطلب ان کے جسم کی کیفیت، ان کے بدن مبارک کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن مبارک کی کیفیت کیسی بنی، کیسے وہ گھر واپس آئے، یہ سارا کچھ واقعہ انہوں نے کیا کہا، یہ سارا کچھ واقعہ انہوں نے بیان فرمایا حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس. پھر ان کے بعد کیا ہوا، پھر جب انہوں نے یہ سارا واقعہ جب انہوں نے سن لیا نا اطمینان سے، تو انہوں نے فوراً اس پر یقین کر لیا. سبحان اللہ، کہ حق کا انہوں نے فوراً یقین کر لیا، اس حق کو انہوں نے تسلیم کر لیا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا تمام حال اور واقعہ سن کے کہا کہ یہ وہی ناموصف ہے، مطلب یہ وہی فرشتہ ہے جو نا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا. سبحان اللہ، کہ یہ وہ تھے ورقہ بن نوفل جو تورات، انجیل اور زبور کو مطلب پڑھنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے تھے نا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی تمہارے زمانہ پیغمبری میں طاقتور ہوتا، کاش میں بھی تمہارے زمانے پیغمبری میں نا جوان ہوتا. اللہ اکبر. وہ آگے فرماتے ہیں کہ جب کہ نا تمہاری قوم تمہیں تمہارے وطن سے نکالے گی. اللہ اکبر. جب نا ورقہ بن نوفل یہ جب انہوں نے کہا نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک دم حیرت میں کہ کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی؟ اللہ اکبر. مجھے اپنے وطن سے نکالے گی میری قوم؟ ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنے لگتے ہیں، اور ان کو نا بہت، مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت اس بات پر تعجب ہونے لگتا ہے کہ مطلب وہ سوچتے ہیں نا کہ یہ مکہ والے، یہ جو میری بہت عزت کرتے ہیں، یہ مکہ والے یہ جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میری بہت عزت کیا کرتے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مکہ والے جو مجھے بہت مانتے ہیں، یہ لوگ مجھے کیا لقب دیتے ہیں کہ صادق اور امین. یہ لوگ اپنی امانت میرے پاس لا کر دیا کرتے ہیں، یہ لوگ مجھے اپنے وطن سے نکالیں گے، کہ جبکہ یہ مکہ والے مجھے دعائیں کرنے کو کہتے ہیں نا. اللہ اکبر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تعجب ہوتا ہے کہ یہ قوم جو مجھ سے محبت کرتی ہے، مطلب یہ مکہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، یہاں کے لوگ میرے ساتھ ایسا کریں گے. اللہ اکبر. اور مکہ عزیز ہو بھی کیوں نہ، کہ یہاں میرے اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہ جنت کی سرزمین ہے نا،
کہ یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو مکے کی سرزمین پر بار بار جانے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ کہ دیکھو جب ہم جائیں گے نا تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پہلے نا آپ نے زندگی جی ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، آپ نے زندگی جی ہی نہیں تھی، آپ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نا آپ مردہ پھرا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس مبارک مقام پر، اس مبارک سرزمین پر نا بار بار بلائے، آمین یا الہ العالمین۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بے حد تعجب ہوتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کیا مجھے یہاں سے نکالا جائے گا، مجھے میرے وطن والے یہاں سے نکالیں گے؟ تو اس پر نا حضرت ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ صرف تم پر ہی نہیں موقوف ہے، اللہ اکبر، یہ بات صرف تم پر ہی نہیں موقوف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا ہے، کہ جس کے پاس بھی یہ فرشتہ آیا ہے، لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ لوگوں نے پھر اسے اتنا پریشان کیا کہ اسے اپنے عزیز وطن کو چھوڑنا پڑا ہے، اللہ اکبر۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حیران ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، دیکھو کہ جب حق آ جاتا ہے نا تو باطل اسے ستانے لگتا ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے بھی کہ آج بھی جب لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں نا، کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں نا، تو جو باطل ہوتا ہے نا، کہ جس کے دل میں نفاق کا بیج ہو، یہ لوگ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں، پریشان کرنے لگتے ہیں، ستانے لگتے ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ حق ہی ایسا ہے، یہ حق ہے ہی ایسا کہ سوچو نا، جو انسان منافق ہو نا اسے وہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے، جو انسان سچائی کو پھر ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ جہاں حق آ جاتا ہے نا وہاں باطل جو ہے نا وہ تھرتھرانے لگتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے، کہ ایک حق ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے نا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بشارت دی کہ نا، انہوں نے کہا کہ آپ ہی آخری نبی ہو، آپ ہی خاتم النبی ہو، آپ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہے نا، اور ہوا بھی یہی۔ انہوں نے پھر ان کو یہ بھی کہا کہ مکہ تو آپ کو اتنے یہاں کے لوگ پریشان کریں گے کہ مکہ آپ کی یہ سرزمین آپ کو چھوڑنی پڑے گی، اللہ اکبر۔ اور دیکھو ہوا بھی تو یہی نا، اور اس کے پچھلے بھی سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی واقعات اور معاملات پیش آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بستی چھوڑنی پڑی، حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنی بستی وہاں پر عذاب آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بستی چھوڑی، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنی بستی چھوڑنا پڑا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی چھوڑنی پڑی تھی نا، کہ یہ توحید ہے ہی ایسی چیز، یہ ایمان ہے ہی ایسی چیز کہ جب بھی فرشتہ حق لے کر آئے، اور جب بھی فرشتہ حق لے کر آیا ہے نا تو لوگوں نے اسے اتنا تنگ کیا ہے حق پر آنے کو، حق پر جو حق پر آیا ہے اس کو اتنا پریشان کیا ہے کہ ان کو اس جگہ کو چھوڑنا ہی پڑا ہے، اللہ اکبر۔ اس پر انہوں نے کہا، آگے وہ فرماتے ہیں ورقہ بن نوفل کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، آپ وہ ہیں کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی، سبحان اللہ۔ تو سوچو تو صحیح کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہو رہی ہے اس وقت، کہ ایک طرف نبی ہونے کی ان کو بشارت مل رہی ہے، اس پہ ان کو اس چیز کی ایک خوشی، اور دوسری طرف اپنی عزیز سرزمین مکہ چھوڑنے کا غم، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جب اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں نا، اس کے بعد ہے نا کافی وقت تک وحی کا آنا بند ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نا ایک عجیب سے وہ انتظار میں ہوتے ہیں، ان کو وحی کا شوق لگ جاتا ہے، ان کو بے چینی ان کی بڑھنے لگتی ہے، وہ بے حد غم زدہ ہو جاتے ہیں، غم ان کو گھیر لیتا ہے کہ میں کہ وحی کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے نا، یہ وہ کافی بار بار اس سوچ میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں نا۔
حتیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا اتنے غمگین ہو جاتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاتے اور سوچتے کہ میں خود کو یہاں سے گرا دوں، اللہ اکبر۔ اور جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا خیال آتا نا تو فوراً جبریل امین جبریل علیہ السلام آسمان پر آ جاتے، ان کو ظاہر ہو جاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بلا شبہ اللہ کے آخری رسول ہو، سبحان اللہ۔ پھر اس پر یہ معاملہ دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آ جاتا۔ اب ایسا کرتے کرتے نا 3 سال یا 2.5 سے 3 سال کا وقت ایسا کرتے کرتے گزر جاتا ہے کہ وحی رک جاتی ہے، وحی کا نزول ہونا بند ہو جاتا ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں نا۔ اور وہ یہ معاملہ اس لیے بھی پیش آتا ہے کہ نا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کتنے گھبرا جاتے ہیں کہ ان کی گھبراہٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے نا، جو تھر تھراہٹ ان کے بدن مبارک میں ہوتی ہے وہ چلی جائے، اس لیے بھی یہ پیش آتا ہے نا، اور کہ تاکہ وحی کا شوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جائے۔ ہاں اب ایسا کرتے کرتے 2.5 یا 3 سال کا وقت گزر جاتا ہے کہ وحی، اب اس کے بعد پھر سے سبحان اللہ وحی کا نزول جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے فرماتے ہیں کہ میں نا جب چلا جا رہا تھا راستے پر، اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دیتی ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتے جو میرے پاس اس وقت جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی جو غار میں آئے نا، تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سوچو کہ آسمان کا زمین کی کتنا بڑا فاصلہ میرے اللہ نے ان دونوں کے درمیان رکھا ہے، اور جبریل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کرسی پر، سبحان اللہ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ان فرشتوں کو دیکھا تو میں نا وہ فرماتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہوتا ہوں، اور خوف زدہ ہو کر میں کیا کیا، میں نے زمین کی طرف میں جا چکا، اللہ اکبر۔ پھر میں نے گھر آ کر کہا زملونی، کہ مجھے کچھ اڑا دو۔ خدیجۃ الکبریٰ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ اڑا دو، اور جب چادر انہیں اڑائی جاتی ہے نا، سبحان اللہ، پھر اللہ نے ان پر ایک آیات نازل اس وقت ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لگاتار وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وحی نزول ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر موسم گرمی کا ہونے لگ جاتا ہے نا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب چیز برابر سے ہوتی ہے، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ وحی بھی کیا اللہ پاک کی نا، کیا اللہ پاک نے کیا شان سے اپنے آپ کو ہمیں بتا دیا نا وحی کے ذریعے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم جو یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہمارا پڑھنا، ہمارا لکھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا سب عبادت میں لکھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ میرا کہنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔